السلام علیکم۔ کیا حال چال ہے؟ امید ہے کہ سب صحیح ہوں گے۔ جی صبح کا آغاز ہو چکا ہے، بچے اسکول چلے گئے ہیں، تو اللہ کے فضل سے سب خیریت ہے اور ہم آتے ہیں اپنے روٹین ورک پہ۔ تو جی آج میں نے لگانی ہے مشین، اور مشین میں دھو لوں گی کپڑے اور ساتھ ساتھ کروں گی آپ سے باتیں، اور میرا بھی ٹائم گزر جائے گا اور میرا کام بھی ہو جائے گا۔ تو آج کل جو ایک بہت زیادہ نیوز ہے جو گردش کر رہی ہے اور دل دہلا دینے والی بات ہے کہ بندہ سوچتا ہے تو اس کی روح کانپ جاتی ہے، کہ وہی ایک بہت مشہور بات ہے، ہر کوئی کہتا ہے قیامت خود بتائے گی کہ قیامت آنا کیوں ضروری ہے۔ تو اگر میں نے یہ فیس بک پہ ویڈیو دیکھی تو میں صحیح بات ہے اتنی زیادہ پریشان ہو گئی کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سٹوری سن کے تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور جن کے گھر پہ یہ قیامت گزری ہے، جن کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے، ان کا کیا حال ہوگا۔ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، کسی کے گھر میں اس طرح کی کوئی واقعہ رونما نہ ہو، اور آپ سب ہنستے مسکراتے اپنے پیاروں میں رہیں، اپنے گھر میں رہیں، اپنی دنیا میں خوش رہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت نے اپنی بچی کو یعنی کہ خوش کرنے کے لیے اپنی بچی کے پیچھے لگ کے دوسری عورت کا گھر خراب کیا۔ گھر کیا خراب کیا، اس کی دنیا، اس کی سب کچھ اس نے لوٹ ہی لیا، کہ یعنی کہ وہ عورت جو تھی وہ حاملہ تھی، اس کو تقریباً 6 منتھ تھے، اور اس عورت نے اپنی بیٹی کی گود بھرنے کے لیے دوسروں کی گود بھی اجاڑ دی، دوسروں کے بچوں کا قتل بھی کر دیا اس عورت۔ یعنی کہ دیکھیں جب بندہ ایک انسان سے وحشت کی طرف جاتا ہے تو وہ اپنے آپ میں کتنا ظالم وحشی بن جاتا ہے۔ جانوروں کا بھی ایک اپنا حساب کتاب ہوتا ہے کہ ان کی ایک حد ہے کہ اس حد تک وحشی ہونا ہے، اور انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو جب یہ وحشت پہ آتے ہیں تو ان کی تو حد ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیں اس نے اس عورت کو کیسے زہر دیا ہے، زہر دینے کے بعد اس نے اس کا جو بیبی تھا وہ ڈلیور کیا ہے، اور پھر ظاہر سی بات ہے 6 منتھ کا تھا، تو جب ماں نے پوائزن ہی پی لیا، یعنی کہ اس کو اتنا زیادہ انہوں نے زہر دے دیا تھا، تو اس کے حساب سے پھر بچے کی تو ڈیتھ ڈیفینیٹلی تھی نا۔ تو اور آپ کو پتہ ہے 7 منتھ کا بچہ جو ہوتا ہے وہ اتنی کمپلیکیشنز ہوتے ہیں، اس کو آکسیجن لگتی ہے، بڑی مشکل سے وہ سروائیو کر پاتا ہے، تو یہ 6 منتھ کا بیبی تھا، تو وہ بھی خیر ڈیتھ ہو گئی۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ڈیتھ ہو گئی بچے کی بھی، ماں کی بھی، اور ان ظالموں نے کیسے مثلاً کہ اس کو صندوق میں بند کیا، اور پھر وہ بندہ اس کا میاں ان لوگوں کے گھروں میں بھی جا رہا ہے، اور ایسے مطمئن وہ لوگ ہیں کہ بتا ہی نہیں رہے، اور پھر وہ بس وہی بات ہے نا، یہ لوگ کر تو لیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے آگے تو نہیں نہ جا سکتے۔ اللہ تعالیٰ تو پھر یہ اپنے آپ کو خدا بنانے کے چکر میں ہو جاتے ہیں نا، توبہ نعوذ باللہ، کہ ہم بھی اگر اللہ تعالیٰ گود نہیں بھر رہے تو ہم کچھ کر لیں گے۔ تو بھئی دیکھ لو پھر ایسے نہیں ہوتا، جو قدرت کے کام ہوتے ہیں وہ قدرت ہی کرتی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، بچہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں آپ، کسی آپ ادارے سے کر سکتے ہیں، ایک بھائی جو ہے وہ اپنی بہن کو دے سکتا ہے، بہن بھائی کو، یعنی کہ بلڈ ریلیشن میں یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، تو اس کے لیے اتنا حد تک جانا اور جہالت کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ اس عورت نے کیسے، اب دیکھیں نہ پتہ چلے میرے میاں کو بچہ مل جائے تو کیا، کوئی سمجھ نہیں آتی ان لوگوں کی۔ اب دیکھیں ساری میڈیا کے سامنے یہ سارا کچھ کرتے پھر رہے ہیں، ان کے ہو رہے ہیں، تو اب اس عورت کا کیا ہے، یعنی کہ ساری زندگی اس کی بھی خراب۔ وہ تو چلو اب اللہ پاک اس کی مغفرت فرمائے اور اس کے گھر والوں کو صبر عطا فرمائے۔ تو اس طرح یہ دنیا بس جب ظالمانہ روپ میں آ جاتی ہے تو بہت زیادہ ہی پھر اپنے آپ کو خدائی دعویٰ کرنے پہ آ جاتی کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ واحد ہے اور اللہ کی ذات کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ تو بس وہی روٹین کے جو ہے باتیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، آپ لوگوں نے بھی یہ چیزیں دیکھی ہوں گی، تو بہت دکھ ہوتا ہے کہ یہ کیا سلسلہ چل رہا ہے، کیسے یعنی کہ ایک عورت کے ساتھ کر سکتی ہے۔ اگر تمہاری بیٹی کو اتنے بچوں کی ضرورت ہے تو وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، کسی کی ماں ہے، کسی کی بیوی ہے، اتنا
ظالمانہ تشدد کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ جو واقعہ آیا ہے یہ آیا ہے سمڑے حال میں نا، نہیں سمڑے حال نہیں، سیالکوٹ میں، تو وہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ لیکن وہ جب آدمی کو پتہ چلتا ہے، وہ کام سے گھر پہ آتا ہے تو وہ پوچھتا ہے بچوں سے کہ مما کدھر ہیں، تو بچے بتاتے ہیں کہ مما کا تو نہیں پتہ۔ تو وہ بچے پھر وہ آدمی، وہ میں نے 2-3 جگہوں پہ اس کا انٹرویو سنا، کچھ تو انٹرویو ان کے تھے جنہوں نے قتل کیا ہے، آج میں نے اس کے میاں کا اسپیشلی انٹرویو سنا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں کام سے آیا ہوں تو بچے بیٹھے ہوئے تھے، بیٹی تھی شاید، اس کی بیٹی کو میں نے پوچھا مما کدھر ہیں، تو بیٹی کہہ رہی ہے کہ نہیں مما تو نہیں ہے۔ پھر وہ اپنی بیٹی کو کہتا ہے چلو پہلے میں تجھے کھانا کھلا دوں۔ بیٹی کو کافی ٹائم ہو گیا تھا تو پھر وہ کھانا اس نے کھلایا اس کو، تو کھانا کھلانے کے بعد اس نے اپنے محلے میں پوچھ گچھ شروع کر لی، پھر آہستہ 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 ایسے ایک فلیٹ نما تھے، یعنی کہ ایک کالونی سی بنی ہوئی فلیٹ سے ہیں، تو ادھر سے یعنی کہ سب سے پوچھا ہے کہ سب کے کوارٹرز میں جا جا کے پوچھا ہے کہ ایسے ایسے مثلاً کہ وہ آئی تو نہیں ہے، اپنی بیوی کا بتایا، انہوں نے کہا نہیں اب باجی وغیرہ ہماری طرف نہیں آئے۔ وہ جب جس ڈاکٹر کے گھر میں کیا ہے نا، اس کے بھی گھر جا کے پوچھا ہے کہ کہتے ہیں ہاں وہ صبح آئی ضرور تھی لیکن اس کا بی پی لو تھا، تو پھر ہم نے کہا جی ہم نے آپ کو کوئی میڈیسن نہیں دینی، آپ شہر سے جا کے نا باہر سے کوئی دوائی لے لیں۔ اب وہ جو آدمی ہے وہ سیالکوٹ، سمڑیال، ساری جگہوں پہ جہاں پہ اس کو لگتا تھا کہ ہو سکتی ہے، اس نے وہاں جا کے ہاسپٹلز دیکھے ہیں، کلینکس چیک کی ہیں، کہیں کوئی پتہ نہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے جس کے گھر میں اتنا قیامت ٹوٹی ہو وہ چین سے تو نہیں بیٹھے گا۔ وہ بندہ پھر گیا ہے، اس نے سارے کوارٹرز وغیرہ سے پھر پوچھا ہے لیکن کسی نے کچھ نہیں بتایا۔ پھر اس کے گھر کے نا جو فلیٹس تھے یا کوارٹر تھے اس کے سامنے ایک کوٹھی تھی، ان کے نا CC فوٹیج کیمرے وغیرہ لگے ہوئے تھے، تو اس سے پتہ چلا کہ یعنی کہ وہ کافی دیر دیکھتے رہے کیونکہ اس سے پتہ یہی نہیں لگ رہا کہ یہ عورت کوارٹر سے یا فلیٹ سے باہر نکلی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے مین انٹرسٹ میں تو وہ کیمرہ لگا ہوا تھا، لیکن اس سے بھی نہیں پتہ چل سکا۔ تو پھر انہوں نے کمپلین وغیرہ کی، اسی کی فوٹیج سے پتہ چلا کہ یہ عورت صندوق لے کے جا رہی ہے اور پھر صندوق لے کے واپس آ رہی ہے، اس سے ان کو پتہ چلا ہے اور انہوں نے پھر کارروائی کی ہے، تو وہ لاش برآمد ہوئی ہے۔ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس گھر پہ کیا قیامت ٹوٹی ہوگی، کیسے ان سے تو صبر ہی نہیں ان کو آ رہا ہوگا۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، اور آپ لوگ بھی اپنے ارد گرد کے ماحول کو جانچیں اور اپنی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں نئی گپ شپ کے ساتھ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔